صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصل چہرہ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دستک دوا کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مفاقات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کے، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے والوں سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ کوئی برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرو گناہ دھوئے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگ ساتھ کم اور مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صرف دو لوگ ایسے ہیں جن پر قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے، پہلا جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کے پیاس قرآن مجید کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما چھلکا ہوتا ہے جسے کاتمین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر عقل کیسی؟ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے عمر لگا دی اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے میں پہلے ہی بتا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھ میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرو، کیا معلوم کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔